ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے سن لیجئے تاکہ ترجمہ روز پہلے ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، یہ عبادت کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش، والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ماء پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق تمہاری خاطر، تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تم نہ بناؤ اللہ کے لیے ساتھی، سانجھا، شریک، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. تو انتم تعلمون، حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو، تم اس چیز کو سمجھ گئے ہو کہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے؟ یہ جو 2-3 آیات آج آپ نے سنی ہیں، ان آیات میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں. پچھلی آیت میں ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ 3 قسم کے گروہ تھے، ایک ایمان والے، ایک منافقین، اور تیسرے پکے کافر. اب ان تینوں گروہوں کو گویا یہی 3 گروہ ہوتے ہیں انسانیت میں، یا نافرمان ہے، یا فرما بردار ہیں، یا درمیان میں ہے، دھوکہ باز، آپ اسے غدار کہیں، آپ اسے منافق کہہ لیں، دل میں کچھ ہے، اظہار کچھ ہے. ان تینوں کو گویا مخاطب کر کے یا ایھا الناس سے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہاں مخاطب یہ تینوں گروہ ہو سکتے ہیں. اگر تو کافر ہیں تو ظاہری بات ہے کافروں کے لیے تو حکم بالکل واضح ہے کہ تم شرک، بت پرستی کو چھوڑو اور رب کی عبادت کرو. اور اگر منافقین کو مراد لیا جائے، پچھلے رکوع میں پوری تفصیل آئی تھی تو وہاں بھی یہی ہے کہ اس نفاق کو چھوڑو اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اپنے رب کی عبادت کرو. اور اگر ایمان والے ہیں، پھر ایمان والوں میں بھی 2 ہیں. اگر خدا نخواستہ گناہ گار ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، تو ان کو بھی یہی حکم ہے کہ دیکھو گناہ چھوڑو اور اپنے رب کی عبادت کرو. اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ منافقین بھی نہیں ہیں بلکہ متقین ہیں جن کے بارے میں ذکر تھا، تو انہیں کہا جا رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی تقوی پر قائم رہو، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو. جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اتنے کہنے سے بات نہیں بنتی، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت سے قائم رہے. پھر آگے الفاظ آتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ ساری کیفیت. اور یہاں آپ غور کیجئے، کہا گیا ہے کہ تم عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. یہ شاید پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ایک صفت ہے. اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہے، رب بھی اس کی ایک صفت ہے. آپ غور کریں قرآن کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوا تھا، الحمدللہ
رب العالمین۔ قرآن کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، رب کا لفظ ہے۔ بلکہ انسان جب دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، انسانیت کی تخلیق سے پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آپ پڑھیں گے، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وہاں بھی یہی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی، وہاں بھی یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت سے قائم رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی رب کی صفت ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون سا رب؟ دو صفت بیان ہوئی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جی بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو انسانی، جو اللہ نے اپنے نسل انسانی کا سلسلہ بنایا ہے، والدین ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ساری یہ نسلیں آگے پھیلا رہا ہے مرد و عورت کے ملاپ سے، اگر یہ ذہن میں آ رہی ہے تو الفاظ کیا ہیں؟ الذی خلقکم اور والذین من قبلکم، جو پہلے ہیں نا، اگر تمہارے ذہن میں خیال ہے تو ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کے دائرے میں ہے، ورنہ کرنے والی ذات تو وہی ہے۔ تو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر میں لکھا ہے، ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، عماد الدین نام، تفسیر کے بھی امام ہیں، تاریخ کے بھی امام ہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر بہت ہی ایک شاہکار کتاب ہے تاریخ کے بارے میں، تفسیر میں بھی۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے موقع پر انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں، 3 مختلف بڑے ائمہ کی، اور توحید کے ثبوت کے بارے میں 3 مثالیں ذکر کی ہیں۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان سے کسی دہریے نے سوال کیا، دہریہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہو، خدا کو نہ مان، اس نے انکار کیا، خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا، یہ ظاہری بات ہے توحید پرست تھے، ایمان والے تھے۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ جی فلاں جگہ طے ہوگی اور یہ آ کر دلائل دیں گے توحید پہ، اور وہ ان دلائل کا رد کرے گا، نعوذ باللہ، جو بھی بات طے ہو گئی۔ اب جب وقت مقررہ پر دیکھا کہ امام صاحب پہنچ نہیں سکے، تاخیر ہو گئی، اب وہ دہریہ آیا ہوا ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہے، خود بخود ہونے والا۔ آج کل بھی بعض لوگ پتہ نہیں خود بخود کی رٹ لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں خود ہی بن گئی، خود کیسے بن گئی بغیر بنانے والے۔ خیر امام صاحب آئے تاخیر سے، اس نے بڑا شور مچایا کہ جی کہاں ہیں وہ تمہارے امام، اور فلاں بڑے علمی آدمی ہیں اور میں بڑی شور و سنی تھی، وہ آئے نہیں، اور مختلف بات ہے۔ خیر امام صاحب آئے، لوگوں کی جان میں جان آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ کہنے لگے آپ دلائل، کہنے لگے دلائل بعد میں ہوں گے، پہلے وہ واقعہ تو سن لو، میں اب تک حیران ہوں۔ کہنے لگے واقعہ یہ پیش آیا کہ میں جس جگہ سے آتا ہوں راستے میں ایک دریا وغیرہ پڑتا ہے، ندی، وہاں ایک موقع پر کشتی رکھی ہوئی ہے، ایک جگہ پوائنٹ بنا ہوا ہے، اور یہ آج کے تھوڑی ہیں، تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کا واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ کشتی میں جب آیا تو کشتی موجود نہیں تھی، کوئی آیا ہوگا ضرورت مند مسافر لے گیا۔ کہنے لگے میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کشتی ہے موجود نہیں ہے، مجھے دریا اتنا تیرنا بھی نہیں آتا، اتنے میں نے دیکھا کہ زمین پھٹی، وہیں پر زمین میں ظاہری بات درخت بھی نکل رہے، کوپلیں بھی، میرے سامنے خود بخود زمین پھٹی، اور میں پیچھے کو ہٹا، اس میں سے کوپل نکلنی شروع ہو گئی، درخت بننا شروع ہو گیا، اور میرے دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا درخت بن گیا، میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے جناب ہنسنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگا یہ تمہارے امام ہے کوئی بیوقوف آدمی؟ کہنے لگے آگے تو سنو، میں خود حیران ہوں، میں اسی لیے تاخیر بھی ہوئی۔ کہنے لگے دیکھتے دیکھتے وہ درخت بن گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت کے اندر بڑی بڑی موٹی موٹی لکڑیاں، شاخیں بن گئیں، اور خود بخود وہ شاخیں کٹنا شروع ہو گئی، کٹ کر میرے سامنے گری، اور تختے یوں پھیلتے ہوئے کشتی تیار ہو گئی۔ اب تو لوگوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی، وہ ہاتھ جوڑے کہ حضرت دلائل دیں توحید کے، اللہ کے وجود کے، یہ کیا؟ کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، اس نے تو شور مچایا ہوا ہے کہ یہ کیا تمہارے امام ہے، یہ وہ لمبا واقعہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آخر میں امام صاحب نے آخر میں کہا کہ میں ڈرتے ڈرتے اس کشتی میں، نہ کوئی چپو نہ کوئی چلانے والا، کشتی خود بخود بنی، میں نے ڈرتے ڈرتے پاؤں رکھا،
کشتی خود بخود چلنی شروع ہو گئی اور مجھے یہاں چھوڑ کے خود کشتی واپس چلی گئی، اس لیے مجھے تاخیر ہوئی۔ اب اس نے جناب شور مچایا کہ تم یہ ہو، میرا وقت ضائع کیا، بے وقوف ہو۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی اتنا شور کیوں مچا رہا ہے؟ کہنے لگے خود بخود خود بخود خود بخود، ایک ہی آپ نے رٹ لگائی ہوئی۔ امام صاحب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ 2-3 دفعہ پوچھا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے کہا جب نہیں ہو سکتا تو مناظرہ تو میں جیت گیا۔ کہنے لگے ابھی شروع ہی نہیں ہوا، جیت کیسے گئے؟ کہنے لگے بے وقوف آدمی، تو نے خود تسلیم کیا ہے ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک درخت خود بخود نکل نہیں سکتا، یہ کٹ کے خود بخود تختے الگ نہیں ہو سکتے، بغیر چلانے والے کے کشتی چل نہیں سکتی۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ سورج کا نکلنا ہے، طلوع ہے، غروب ہے، یہ جناب موسموں کی تبدیلی، ہم بھی یہی کہتے ہیں خود بخود نہیں ہو رہا، اس کے بنانے والی ایک ذات موجود ہے، اللہ۔ تو اس کو مانتا نہیں، اور واقعتاً وہ ماننا پڑا اسے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ کے وجود پہ کیا دلیل ہے؟ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ تو شہتوت کا درخت ہے، دلیل شہتوت کا درخت اللہ کے وجود پہ دلیل؟ انہوں نے کہا کہنے لگے یہ دیکھو شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتوں پہ ہی آ کے ریشم کا کیڑا بھی بیٹھتا ہے، وہ بھی یہ پتے چوستا ہے، وہ پتے چوستا ہے، اندر سے ریشم نکلتا ہے۔ شہد کی مکھی آ کے بیٹھتی ہے، اس کے پھل، وہ جو پھول آتا ہے اس کو چوستی ہے، اندر سے شہد نکلتا ہے۔ یہی پتے بکری بھی کھاتی ہے، جانور کھاتے ہیں تو مینگنیاں نکلتی ہیں۔ یہ ایک ہی درخت ہے، وہی چیز ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ ساری بنانے والا کوئی پیچھے کوئی ذات کار فرما ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ قلعہ ہے، بند قلعہ ہے، بالکل سفید چاندی کی طرح بند، اور اس کے اندر سونے کی طرح کا ایک مائع جیسی چیز موجود ہے۔ اچانک وہ قلعہ پھٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس میں سے جیتا جاگتا ایک جاندار نکل آتا ہے۔ اور انہوں نے مثال دی کہ یہ انڈا تم دیکھتے ہو، بند انڈا ہے، بالکل صبح شام انسان دیکھتا ہے، چاندی کی طرح بند ہے، اندر زردی اس کی سونے کی طرح ہے، اچانک وہ پھٹتا ہے، اسی کے اندر سے جانور نکل رہا ہے۔ تو اگر آپ انسان سوچنا شروع کرے تو ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے آج آخری آیت ہے کہ یہ ساری باتیں تم جانتے بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پہلی آیت میں کیا ہے؟ تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور اللہ جل شانہ کے حضور رجوع کر سکو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 4 نشانیاں اور ہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پہلی آیت میں جو نشانیاں تھیں نا 2، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اگلی آیت میں جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا تعلق انسان کے ماحول سے، ارد گرد سے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کی ذات وہ ہے جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اور انسان غور کرے، ایسا بچھونا بنایا، نہ تو زمین لوہے کی طرح سخت ہے کہ ٹوٹ ہی نہ سکے، اور نہ بالکل نرم ہے ربڑ کی طرح کہ بالکل پاؤں اندر دھس جائے جیسے دلدل ہوتی ہے، سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے۔ اگر اس کے اندر نرمی نہ ہو تو بیج جو اندر جاتا ہے وہ پھوٹ کے باہر کیسے نکلے؟ اور اگر سختی نہ ہو تو یہ جتنی عمارتیں کھڑی ہیں، یہ عمارتیں ان کی بنیادیں زمین ان کو پکڑے کیسے؟ یہ اللہ کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا، سب انسان کی سوچ کی باتیں سوچیں۔ والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، یعنی بادلوں سے آسمانی اس کو کہا جاتا ہے، پانی اتارا۔ اور صرف یہ نہیں کہ پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر نکالا من الثمرات، پھلوں میں سے، ہر قسم کے پھل پھول، انسان کی جتنی اجناس ہیں سب زمین سے نکل رہی ہیں، اور اس میں مین کردار کس کا ہے؟ پانی کا۔ اور آگے فرمایا رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، انسان تمہارے رزق کے لیے تمہیں پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تربیت، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا،
آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے سے پھل تمہارے لیے نکالے۔ یہاں بھی بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ انسان بعض اوقات یہ شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چلو آسمان بنائے، زمین بنائے، یہ تو سمجھ آ گئی، پانی بھی چلو کسی حد تک کہہ دیا اتار لیا، لیکن زمین سے جو پھلوں میں سے اپنا رزق نکالا وہ تو جناب میں نے بڑی محنت کی ہے، زمین میں نے پہلے ہل چلایا ہے، میں نے اندر گوڈی کی ہے، میں نے زمین کو نرم کیا ہے، میں نے وقت پر پانی کا خیال رکھا ہے، میں نے جڑی بوٹیاں ہٹائی ہیں، صفائی کی ہے، اس کے اندر دوائیاں میں نے استعمال کی ہیں۔ تو انسان اگر یہ ذہن میں وسوسہ آئے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو ساتھ ہی قرآن میں اور مختلف جگہوں میں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ ایک جگہ الفاظ یہ ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم نکالنے والے ہو، زراعت اسی سے ہے یا ہم نکال رہے ہیں؟ اگر انسان غور کرے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ ان چیزوں کو اس بیج تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دے۔ آپ زمین کو نرم کرتے ہیں ہل چلا کے، اسی لیے کہ تاکہ وہ جو کوپل نکلے گی وہ آسانی سے باہر آ سکے۔ جڑی بوٹیوں کو دور اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ پانی کا وقت پر وہاں کتنی مقدار وقت کے حساب سے پہنچانا، کسی فصل میں زیادہ ہے، چاول کی فصل ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں کچھ ہے، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وقت پر اس تک چیز کو پہنچا دینا۔ لیکن پانی کا خالق کون، اور پہنچانے کے بعد اس کے اندر جان کون پیدا کرتا ہے؟ ابھی کل میں گزر رہا تھا وہاں سے، ایک صاحب ساتھ بیٹھے تھے، یہی بات ہو رہی تھی۔ اب کھجور کا درخت اتنا اونچا لگا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی چیز ہے، اب اس موٹر بھی نہیں، پمپنگ، وہ کون سی چیز زمین سے اوپر تک چیز پہنچاتی ہے؟ پانی تو آپ نے زمین میں ڈالا ہے، نہ پمپ ہے نہ کچھ ہے۔ وہ رگیں کس طرح کی رگیں ہیں؟ پریشر ہے کہ رگوں سے جناب اوپر تک پہنچتا ہے، اور وہ اوپر کھجی لگی ہوئی ہے، اوپر جا کے وہاں جا کے خشک ہے، بالکل ایک اتنا سا تنا ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے یہ۔ تو انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چیزیں پہنچا دینا، نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ جب آسمان سے پانی بھی اللہ نے اتارا اور تمہارے لیے پھل بھی اللہ نے نکالے، اب آخر میں پھر کہا گیا انسان کو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسروں کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ جب کوئی موقع ہو کسی اعتبار سے تو انسان کو 100% رجوع اسی ذات کی طرف کرنی چاہیے جس نے پیدا بھی کیا، جس نے ساری چیزیں دی۔ تو جس نے سب کچھ دیا تو اب ہماری چھوٹی سی ضرورت وہ مکمل نہیں کرے گا؟ کیسے ہو سکتا؟ لہٰذا اللہ کی طرف انسان رجوع کرے۔ اور ایک بزرگ کا قول میں ایک جگہ پڑھا تھا، بڑا حکیمانہ قول تھا، اللہ ہمیں بھی اس کو توفیق دے۔ انہوں نے کہا کہ اے انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ انسان جب تو دنیا میں آیا تھا نا، اللہ نے تجھے ایک چیز دی تھی، ایک دولت عطا کی۔ وہ دولت کیا تھی؟ رونا۔ بچے کو صرف ایک کام آتا ہے، رونا، ہم سب جانتے ہیں بچوں والے، نو مولود ہے، بالکل نیو بورن بیبی، اب اس کو ایک کام آتا ہے رونا۔ وہ گیلا ہو گیا، رو پڑا، اسے بھوک لگی، رو پڑا، وہ گود میں آنا چاہتا ہے، رو پڑا، اس کے پیٹ میں درد ہے، رو پڑا، کان میں درد ہے، رو پڑا، یہی ہوتا ہے۔ اور ماں کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب بچہ گیلا بھی نہیں ہے، اسے بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، کان میں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا۔ صرف اس رونے سے ان بزرگ نے لکھا اے اللہ، اے انسان، اللہ نے تیرے سارے کام کروائے، آج تو نے وہ رونے کی دولت بھلا دی، وہ اللہ نے تجھے دی تھی۔ اس وقت بندوں کے آگے روتا تھا، وہ بھی اصل میں بندوں نہیں، اصل میں اللہ کے آگے روتا تھا۔ آج اگر تو ذرا خلوت میں اللہ کے آگے دو آنسو بہا کے تو دیکھ، پھر دیکھ تیرا کام نہ ہو تو کہنا۔ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ یقین اس درجے کا نہیں، پھر اللہ کو اس طرح پکارتے نہیں یقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی وہی ہے، وہی کہا جا رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو، ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئیں۔ جب سب کچھ دینے والا وہی ہے تو ہمیں بھی ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اور اسی کی ذات پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى
واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.